جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ سندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله العظيم۔ دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماویں وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ آج رمضان ہے، 17 روزے گزر چکے ہیں الحمدللہ، اور آج مسلمانان پاکستان اس رمضان کا تیسرا جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے قرآن و مجید کی تلاوتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری نمازوں کو، تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ 17 رمضان امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا دنیا سے پردہ فرما جانے کا دن ہے، اور یہ 17 رمضان ہمارے حضرت اقدس شیخ التفسیر پردہ جان رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دنیا سے پردہ فرمانے کا دن۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ ذہنی کوفت میں مبتلا رہے جب منافقین نے امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بات کی۔ اور ٹھنڈے وقت میں جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر موتی کی طرح پسینہ آنا شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری گواہی دی۔ یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی والدہ مبارکہ بھی ساتھ موجود تھی، کہنے لگی کہ شکر ادا کرو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ تو امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا علاوہ کسی اور کا شکر نہیں ادا کرتی۔ بزرگان محترم، ایک واقعہ ایسا ہوا جس میں منافقین نے فائدہ اٹھا کر، چونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے خاص محبت تھی، اور یہ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی جانتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے بڑے لاڈ فرماتے تھے،
آپ کی عمر چھوٹی تھی، جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ خود آٹا گوندھ کے دیتے تھے امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو۔ ایک مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بھی ساتھ موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو آگے بھیج دیا، کہا کہ آپ آگے چلیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کا وزن کم تھا تو آپ آگے نکل گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ایسا موقع آیا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو آگے بھیجا اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کہا آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ اب آپ کا وزن تھوڑا بڑھ گیا تھا، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو فرمایا یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے، اس دوڑ کا جو ہم نے لگائی تھی جس میں آپ آگے نکل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ بڑا لاڈ کرتے تھے۔ عربوں کے ہاں رواج ہے کہ بوٹی بڑی ہوتی ہے، تو آپ وہ جب بوٹی لیتی تو سخت بوٹی جو ہو تو اس کو توڑنے میں دقت ہوتی ہے، تو آپ لے کر رکھ دیتی کہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوٹی کا ٹکڑا اٹھاتے اور وہیں سے دکھا کر کھاتے، اور یہ ان کی شفقت اور لاڈ اور محبت کا انداز تھا، اور اس سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین واقف تھے۔ اور آپ کو معلوم تھا، صحابہ کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کتنی محبت ہے، تو صحابہ تحائف بھی اس دن بھجواتے جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں ہوتے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا مقام یہ ہے کہ وہی بھی آپ کے بستر پہ آئی، اور مقام کیا ہے امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہے کہ قیامت تلک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے میں قیام فرمائیں گے جو امی عائشہ کا حجرہ۔ یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس کے اندر اللہ پاک نے گواہی دی۔ جب حضرت مریم کے اوپر لوگوں نے بہتان لگایا کہ مریم تو پاک دامن ہے، تیری تو نسل پاک دامنوں کی نسل ہے، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو اللہ پاک نے سیدنا مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، سیدنا عیسیٰ گود کے اندر تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ پیدا ہوتے ساتھ بول پڑے اور اپنی والدہ کی گواہی دی۔ اسی انداز میں ہمیشہ گواہی اس انداز میں دی گئی، لیکن امی عائشہ کی صدیقہ سلام اللہ علیہ کی گواہی اللہ پاک نے خود دی، اور قیامت تلک جب تک لوگ تلاوت قرآن مجید کرتے رہیں گے تب تلک امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی گواہی دیتے رہیں گے۔ وہ لوگ منافقین تھے جنہوں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا، اور یہ 1 مہینے کی جو تاخیر ہے، فقہا یہ کہتے ہیں اس سے 2 باتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک کہ پتہ لگ جائے کہ غائب کا علم صرف اللہ جانتے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ باتیں کی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھ میں ہوئے، آپ کو بڑی ذہنی کوفت میں مبتلا کیا، اور 1 مہینے کی جو تاخیر ہوئی،
1 مہینے کے بعد یہ جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو فقہا کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ لگ جائے کہ غائب کا علم صرف اللہ جانتے ہیں، غائب کا علم صرف اللہ جانتے ہیں، اور دوسرا مانگنا صرف اللہ سے ہے، مرادیں جو بر لاتے ہیں وہ اللہ ہی لاتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا اللہ ہی ہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان کے 17 روزے گزر چکے ہیں۔ یہ جو میں نے آیہ مبارکہ جو تلاوت کی، یہ امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات، اور ہمارے ہاں چونکہ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں تو وہ منافقین جنہوں نے اس زمانے کے اندر کچھ سادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی باتوں کے اثر میں لے لیا، وہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے، جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ جب انہوں نے یہ بار بار باتیں کی تو کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس کے اثر میں آ گئے، اور انہوں نے بھی کچھ جو سنتے تھے تو وہ کہتے تھے سبحان استغفر اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سبحان اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم بات غلط کر رہے ہو۔ کچھ لوگ اس باتوں میں آ گئے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اور جب تم نے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں تو اس کے منہ سے نکالنا، یہ بات تو نکالنا بھی لائق نہیں۔ اور جب یہ آیہ نازل ہوئی تو جو لوگ اس کے بیچ میں آ گئے تو ان کو 80 کوڑوں کی، جنہوں نے اپنے منہ سے اس بات کو کیا، ان کو 80 کوڑوں کی سزا ملی۔ اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، چونکہ منافق تھا اس لیے اس پہ حد نازل نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن ابی مسلمان نہیں تھا، چونکہ منافق تھا اس لیے اس پہ حد نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ منافقین نے اس وقت کیا، اور سادہ لوح مسلمان اس وقت بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ یہ بات آج سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سادہ لوح مسلمان آج بھی اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اور منافقین آج کے دور کے وہ یہی کام کرتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا امت پہ احسان ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 44 سال کے بعد تک آج جتنی احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان کی راویہ امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کا حجرہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر میں اتنا فرق تھا، اتنا فرق۔ آپ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے جاتے تو امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پردے کے ساتھ کان لگا لیتی، اور جو کچھ آپ فرماتے وہ لکھتی، جو کچھ آپ فرماتے۔ اور امت پر امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں ہے۔ جتنی احادیث اس امت تک پہنچی ہیں، جو دین ہم تک پہنچا ہے، وہ امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا مرہون منت۔ آج وہ لوگ جو دین سے انسان کو دور کرنا چاہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں وہ بھی اسی قسم کے فتنے درمیان میں ڈالتے ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں منکر حدیث، کہ حدیث کی سند نہیں ملتی ہے۔ تو بھائی اگر کوئی منکر حدیث ہو تو قرآن و مجید کی سند بھی نہیں ملتی، کیونکہ حدیث کیا ہے؟ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا، آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال احادیث ہیں، اور وہ بھی قرآن و مجید کے اندر آ گیا کہ اللہ کی طرف سے۔ اور قرآن و مجید اگر حدیث ہم نہ مانیں معاذ اللہ، تو قرآن و مجید کی تلاوت کس نے کر کے صحابہ کو بتلائی؟ وہی ڈائریکٹ ہم پر نہیں آئی، وہی ڈائریکٹ صحابہ پہ نہیں آئی، وہی ڈائریکٹ کاتب وہی پہ نہیں آئی، وہی ڈائریکٹ سیدنا عثمان غنی پہ نہیں آئی، وہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زبان سے اس کو ادا کرتے اور صحابہ کو اس کو یاد کرواتے۔ اگر کوئی جو شخص منکر وحی ہو جائے، منکر حدیث ہو جائے، تو وہ منکر قرآن بھی ہے۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے منکر حدیث منکر قرآن ہے، منکر حدیث منکر قرآن ہے، اور منکر قرآن پکا بے ایمان اور خارج از اسلام ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اس زمانے کے اندر بھی منافقین دین سے بھٹکانے کے لیے اس قسم کی سازشیں کرتے تھے، اور آج بھی لوگ اس قسم کے فتنے اٹھاتے ہیں، کیونکہ امت پر اس سے بڑا احسان کسی کا نہیں ہے کہ امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دین کی راویہ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کی حفاظت کی ہے، اس کی اس انداز میں حفاظت کی ہے، اس انداز میں حفاظت کی ہے کہ تاریخ نے اس سے پہلے اس قسم کی جماعت نہیں دیکھی اور اس کے بعد اس قسم کی جماعت نہیں دیکھی۔
اگر ان میں سے یہ دو کردار نکال دیں تو دین نہیں رہے گا۔ امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پردے کے ساتھ کان لگا کے بیٹھتی تھی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ارشادات نکلیں ان کو یاد کر لیں، ان کو ذخیرہ کر لیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد 44 سال تک جو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اس دین کو، اس کی تعلیم کو عام کرتی رہیں اور لوگوں کو اس انداز میں سکھلاتی رہیں۔ صحابہ نے اس پودے کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ آج بھی منافقین کا یہی انداز ہے، جو دین پہنچانے والے ہیں انہی کے اوپر تہمت باندھتے ہیں تاکہ دین کے اوپر تہمت لگ سکے، تاکہ اس میں شک پیدا ہو سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم ساری عمر بھی ان کا احسان اتارتے رہے، نہیں اتار سکتے۔ امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا مقام تو کیا مقام ہے، جن کی گواہی اللہ پاک نے خود دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو، یہ آج کے موقع کے اوپر یہ بات عرض کرنا اس لیے ضروری تھا کہ سادہ لو مسلمان اس وقت جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے، امی عائشہ سامنے موجود ہے، اس وقت بھی لوگوں کو اپنے جھوٹے پروپیگنڈے سے پریشان کر سکتے ہیں اور مبتلا کر سکتے ہیں۔ آج اگر ہم تاریخ سے واقف نہ ہوں اور اپنے نسلوں کو تاریخ نہ بتلائیں تو آج پھر عبداللہ بن ابی کی نسلیں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ آج پھر عبداللہ بن ابی کی نسلیں مارکیٹ میں موجود ہیں، جن کا دین یہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، جن کا دین صرف یہ ہے کہ امی عائشہ کی شان میں گستاخی کریں، جن کا دین صرف اسی بات کی بنیاد پہ کھڑا ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنی نسلوں کو امی عائشہ کے بارے میں نہیں بتلائیں گے، جن کا ہم پر احسان ہے، جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جن کی وجہ سے آج ہم جمعے ادا کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کیا ہے، اللہ پاک ہمیں اس دین کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی آبیاری کے لیے اپنا کردار کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا کے کونے کونے تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پہنچانے والا پکا، کھرا اور عمل کرنے والا اللہ ہمارے مسلمان بنائے۔ اللہ ہمارے اس رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اور آنے والے عید کو اللہ پاک صحیح معنوں میں عید سعید بنا دے، اور اس کرونا جیسے بیہودہ قسم کی جو ہمارے اوپر آزمائش ہے، یہ آزمائش اس لیے بیہودہ ہے کہ ہم اس کو آزمائش سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم اس لیے سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ اس آزمائش سے نکالے اور اللہ ہمارے سفروں میں آسانی کر کے جلد از جلد آنے والا حج ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان وشرح صدور الصادقین بالتوحید والایقان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اہل الجاہ والمال والسرور اعلموا ان الدنیا دار الفناء والغرور والآخرۃ دار البقاء والسرور، فاذکروا فضیحة القیامة والصراط والنشور،
ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع بناته الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كإهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل هم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ میرے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ۔ جتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، جتنے گناہ، جتنی نافرمانیاں جان بوجھ کر انجانے میں ہم کرتے ہیں، یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے۔ میرے اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، یا اللہ ہماری ایک ایک نافرمانی کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ایک ایک بے ایمانی کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ الہی ہمیں پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دیجئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ قیامت تلک آنے والے ایک ایک مسلمان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ پاک یا اللہ پاک۔ ہمیں ایمان والی زندگی اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہماری زندگیوں کو بے ایمانی سے اور یا اللہ موت کو بے ایمانی والی موت سے اللہ محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ پاک یا اللہ پاک۔ شیطان کے ہر مکر فریب سے، ہر فتنے سے، فتنہ دجال سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ پاک یا اللہ پاک۔ ہمیشہ سیدھے رستے پہ چلنے والا بنا دیجئے، یا اللہ پاک۔ دنیا آخرت کی خیریں نصیب فرما دیجئے۔ الہی حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے۔ اللہ میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں ہے، اللہ آسانی کے معاملات فرما دیجئے، یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے، یا اللہ بگڑیاں بنا دیجئے، یا اللہ بگڑیاں بنا دیجئے۔ جو حق میں بہتر ہو وہ نصیب فرما دیجئے، جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع لالچ جستجو سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنے وقت کو اپنی یاد سے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، سحری افطاری کو قبول فرما لے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق جو ہمیں نصیب فرمائی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے، اور یا اللہ پاک اس قرآن و مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا مسلمان بنا دے، یا اللہ پاک یا اللہ پاک۔ جتنے بیمار ہیں الہی صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، یا اللہ پاک یا اللہ پاک۔ جو بیمار ہیں اللہ آسانیاں فرما دے، یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگیوں میں آسانیاں فرما دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال طیب نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو حرام کے نوالوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ پاک۔ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے، یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نیک صالح فرما بردار بنا دے۔ میرے اللہ جو اکابرین اساتذہ مشائخ بزرگ ہمارے چلے گئے دنیا سے، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری نسلوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک۔ اپنا فضل شامل حال فرما دے، یا اللہ فضل شامل حال فرما دے، یا اللہ فضل شامل حال فرما دے، یا اللہ اس کرونا کی آزمائش سے یا اللہ جلد از جلد جان چھڑا دے، یا اللہ پاک جلد از جلد جان چھڑا دے۔ الہی توبہ والی ادب والی قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دے، اور یا اللہ جتنے بڑے ہمارے حیات ہیں اللہ ان کے ادب کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے، بے ادبی سے اور بدتمیزی سے یا اللہ محفوظ فرما دے، یا اللہ خدمت کر کے جنت
جنت کمانے والا بنا دے۔ اے اللہ تمام بزرگوں کو سایہ دیر سلامت فرما دے، صحت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔